جی کیا لکھا ہے جی؟ بھول کر یا قصدن کسی سے بات کرنا. قصد کہتے ہیں ارادے کو. باقاعدہ ارادہ کر کے کسی بندے سے نماز پڑھتے ہوئے بات کرے تو نماز مفسد ہو جائے گی. مفسدات نماز کا مطلب ہے کہ نماز کو فاسد کرنے والی، ضائع کرنے والی اور توڑنے والی چیزیں. یہ جو مفسدات نماز کے نیچے جو کچھ لکھا ہوگا، ان کاموں میں سے جب کوئی کام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ پہلا لکھا ہوا ہے بھول کر یا قصدن کسی سے بات کرنا. نماز پڑھتے ہوئے بھول کے کسی سے بات کرے. ہوتا ہے نا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور غلطی سے وہ کسی سے بات کر لیتا ہے، بھول کے بات کرتا ہے. بھول کے بات کریں گے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور قصدن ارادہ کر کے باقاعدہ دل کے ساتھ صلاح کر کے کہ میں اس سے بات کرتا ہوں تب بھی بات کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. کسی کو قصدن یا سہون سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا. قصدن یا سہون، قصد کہتے ہیں ارادہ کر کے میں نے بتایا، اور سہون ہوتا ہے بھول کے. یعنی کسی سے بات کریں. بھائی چھوٹے آپ بیٹا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. کسی سے بات کریں بھول کے یا جان بوجھ کے تو نماز ٹوٹ جائے گی. کسی کو سلام کریں بھول کے یا جان بوجھ کے، پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانا، بھول کے یا جان بوجھ کے سلام کریں یا کسی کے سلام کا جواب دیں. بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے آگے السلام علیکم کہا، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. اوپر دیکھو جی، اگلے گروپ سے جی ایک بندہ کھڑا ہو جاؤ، پڑھو. کسی کی چھینک کا جواب دینا. کسی کی چھینک کا جواب دینا. کسی بندے کو چھینک آئے نا تو اس کا حق بنتا ہے وہ کہے الحمدللہ، یا کہے الحمدللہ رب العالمین، یا کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ٹھیک ہے؟ تو جو کہے چھینک آئے الحمدللہ، اس کا جواب ہوتا ہے یرحمک اللہ. کیا جواب ہے؟ تو کسی بندے کو چھینک آئی، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے نا، اسے چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو تب بھی نماز گئی. اور ساتھ کوئی بندہ پھیٹ اڑ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور یہ نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے یرحمک اللہ. چھینک کا جواب دیا یا خود چھینک کا جواب پڑھا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کسی کی چھینک کا جواب دینا. جب کسی کی چھینک کا جواب دیں گے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. جی آپ کے گروپ سے بیٹھ جا کہنا یا ہوں کہنا، یہ بڑا مزے کا جملہ ہے. امام کی بھول پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب بھول گئے ہیں. امام صاحب بھول جائیں تو پیچھے والے کا حق بنتا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ. امام بھول جائے، بندے کو پیچھے کھڑے ہو کے سمجھ آ گئی ہے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں، تو آپ انہیں کیسے روکیں گے؟ سبحان اللہ. دوسری صورت یہ ہے امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں غلطی سے، آپ نے ان کو بٹھانا ہے، آپ کہیں گے سبحان اللہ. امام صاحب بیٹھ گئے ہیں غلطی سے، انہوں نے کھڑا ہونا تھا، آپ نے ان کو کہنا ہے کہ کھڑے ہو جائیں، تو آپ کہیں گے اللہ اکبر. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب اس بندے کو پتہ کون نہیں تھا کہ امام صاحب بھول جائیں تو کرنا کیا ہے. امام صاحب بھول گئے، انہاں کیا بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو نماز امام صاحب تو بیٹھ جان دے لیکن یہ نماز. دوسری صورت ہے انہوں نے کہا امام صاحب اگر ایسے کہیں گے تو تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. نیکسٹ. اللہ تعالیٰ کا نام ان کو زندہ دلاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان کا درود بھی فقط دعا کرنا، اور اگر فقط دعا نہ ہو تو غرض نہیں بس ہو پائی. اللہ تعالیٰ کا نام سن کے جل جلالہ، جب اللہ کا نام آئے نا کہیں پر بھی تو ساتھ کہتے ہیں جل جلالہ.
اور حضور پاک کا نام آئے تو ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے جواب. اللہ کا نام کوئی لے تو جواب میں جل جلالہ کہے، حضور پاک کا نام لے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے. نماز کے اندر کسی نے نام لیا اللہ کا، اس نے اس کو جواب دینے کے لیے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اس نے جل جلالہ تو کہا ہی نہیں. نماز پڑھتے اس نے کہا جل جلالہ. کسی بندے نے کہا حضور پاک کا نام لیا ہے، اس نے نماز پڑھتے پڑھتے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر اس کو جواب نہیں دے رہا، ویسے یہ جل جلالہ کہہ رہا ہے یا درود شریف پڑھ رہا ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. نیکسٹ. معاف ہے. بندہ کو بیمار ہے، تکلیف میں ہے، زخمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی توف نکل جاتی ہے تکلیف کی وجہ سے، تو کہتے ہیں درد یا مصیبت کی وجہ سے اوف وغیرہ کہنا. اور اگر جان بوجھ کے بندے نے کہا اوف جان بوجھ کے کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر ویسے اٹھتے بیٹھتے ہوئے تکلیف کی وجہ سے بغیر ارادے کے نکل گئی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، معاف ہے. جی اگلے والا، اگلے گروپ سے ایک بندہ کھڑے ہو جاؤ، پڑھو. ٹھیک ہے. نماز پوری ہونے سے پہلے قصدن ارادہ کر کے سلام پھیر دیا. نماز پوری ہونے سے پہلے ارادہ کر کے تیسری رکعت میں کھڑا تھا اور ایسے اس نے سلام پھیر دیا تو نماز ٹوٹ گئی، ختم، قصد کر کے. اور اگر غلطی سے پھیر دیا تو پھر وہ معاف ہے. سمجھا گی بات کی؟ نماز پوری ہونے سے پہلے قصدن سلام پھیرا، بھول کے پھیر دیا تو حرج نہیں. نماز پوری کر کے سجدہ صاحب کر لے. بھول کے پھیر دیا تھا تو اب سجدہ صاحب کرے، پھر ٹھیک ہے. اور اگر جان بوجھ کے سلام پھیر دیا تھا تو نماز ختم ہو جائے گی. نماز میں قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا. ادھر سے پھر کوئی اور بچہ کھڑا ہو، ادھر سے جلدی سے. نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا. پڑھو. قرآن مجید شریف دیکھ کے پڑھنا. ٹھیک ہے. نماز پڑھ رہا ہے بندہ اور نماز کے اندر کسی نے ایسے قرآن پاک پکڑا ہوا ہے اور اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہوئے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. آگے جی. اور نہیں بھائی، اوپر والی لائن، اچھی بری خبر کچھ کہنا. اچھی بری خبر سن کے کچھ کہنا. نماز پڑھ رہا ہے، اچھی خبر سنی، میچ جیت کے ایسا کیا، واہ آہا سبحان اللہ، کوئی ایسی بات کر دی اچھی خبر سن کے. یا وہ کہتا ہے جی فلانا بندہ مار گیا، اوہو نماز پڑھ دیا. اچھی خبر سن کے کچھ کہا یا بری خبر سن کے کچھ کہا، نماز ٹوٹ جائے گی. قراءت یا اذکار، نماز میں سخت غلطی کرنا. جس طرح قاری صاحب بتاتے ہیں نا، قرآن کی قراءت، اس کو جو غلطی اس کے اندر بڑی غلطی کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. کچھ کھانا پینا، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ کچھ ٹافی کھا بھی رہا ہے یا کوئی ایسی چیزیں کھا رہا ہے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی. دانتوں کے اندر کوئی چیز رہ گئی تھی، اس کو نگل گیا، اگر چنے کے برابر ہے نماز فاسد ہو گئی، اور اگر چنے سے کم ہے تو فاسد نہیں ہوئی، مکروہ ہوئی. مطلب کھانا کھا کے آیا تھا، دانتوں کے اندر نوالا کوئی چیز پھنسی رہ گئی، نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، تو اب نماز پڑھتے ہی زبان ماری اور وہ پیس نکل آیا تو یہ نماز کے اندر ہی کھانے لگ گیا. اگر تو وہ پیس چنے سے موٹا ہے، جو نکال کے اسے دانتوں سے کھایا، چنے سے موٹا ہے تو اس کی نماز ضائع ہو گئی، فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی. اور اگر وہ چنے سے کم ہے تو تب بھی مکروہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ مکروہ ہو گئی. دونوں صورتوں میں دانتوں میں سے کوئی چیز نکل آئے تو اس کو پکڑ کے آرام سے نیچے گرا دیتے ہیں یا جیب میں ڈال لیتے ہیں. یا اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے روٹی کھائی ہے، کھانا کھایا ہے
تو آپ کلی کریں اچھی سی، پھر نماز پڑھیں تاکہ دانتوں کے اندر کوئی چیز نہ بچے۔ بلا عذر سینے کو قبلہ سے پھیرنا، یہ قبلہ کی طرف سینہ ہے تو گردن پھیریں گے نماز مکروہ ہو جائے گی، آگے آ جائے گی۔ سینہ پھیر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، سینہ پھر گیا نماز ٹوٹ جائے گی، اور گردن پھر گئی نماز مکروہ ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ سو دونوں صورتوں میں نماز خراب ہو جائے گی۔ بچہ کا، اس کو چھوڑ دیں، عورت نماز تھی، پھر ان مفسدات میں سے بس ختم۔ ان مفسدات میں سے کسی مفسد کے ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہذا خیال رکھے۔ یہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں اس میں سے کیا ہے، ایک کام بھی ہو گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، یہ جو ابھی پڑھے ہیں یہ آپ نے ذہن میں بٹھانے ہیں، ان میں سے کوئی کام ہو گیا، آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹا، دونوں بچے کھڑے ہو جاؤ، یہ دونوں جو باتیں کہاں، وہ بھی، یہ جو ابھی پڑھے ہیں مفسدات نماز، ان میں سے کوئی کام ہو گیا، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ان میں سے کوئی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب آگے ہم پڑھیں گے مکروہات نماز، مکروہات نماز، ان میں سے کوئی کام ہو گیا تو نماز مکروہ ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، مکروہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کپڑا سمیٹنا، مثلا سجدے میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا، اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے ہو۔ اب ہمارا تو ادھر قالین بچے ہوئے ہیں نا، کوئی بندہ سین میں نماز پڑھتا ہے، اس کو صاف نہیں ملی، وہ نماز پڑھتا ہے، سوٹ نیا پہن کے آیا صاف ستھرا، تو جب وہ رکوع سجدے میں جاتا ہے تو ایسے آگے پیچھے سے قمیض ایسے اٹھا لیتا ہے کہ میری قمیض خراب نہ ہو، اور رکوع اور سجدے میں جاتا ہے تو آگے پیچھے سے جو کپڑا سمیٹ رہا ہے اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی، مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ آئی بات کی؟ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، کپڑوں کو مٹی لگنے دیں، مٹی لگ بھی جائے گی تو اس سے آپ کے گناہ ہی بخشے جائیں گے، اس سے ثواب ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کپڑے کون سے آپ نے دھونے ہیں، گھر والوں نے دھونے ہیں، لیکن نماز پڑھتے ہوئے آپ نے کپڑے نہیں سمیٹنے۔ نیکسٹ، کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کندھے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ اب کوئی کپڑا کسی کے پاس نہیں، قاری صاحب کا ادھر ہوتا تھا کپڑا، ذرا کدھر آج نال نہیں لے کے آئے تھی، ایسے نہ لے آؤ جی۔ کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا مونڈے پر، مونڈا کیا ہوتا ہے، کندھا، کندھے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ سر پر کسی نے اس طرح نماز رکھا اور نماز پڑھ رہا ہے، دونوں کنارے لٹک رہے ہیں نا، تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ گلے میں لٹکا لیا، دونوں کنارے لٹک رہے ہیں، نماز مکروہ ہو جائے گی۔ ایک کندھے پہ رکھ لیا، دونوں کنارے لٹک رہے ہیں تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ لہذا طریقے یہ ہے، اگر آپ نے سٹائل بنانا ہی ہے، ورنہ گلے میں ڈالنے کا کوئی توقع نہیں بنتا۔ کون سی کوئی تصویریں بنا رہا ہے، آپ کی سٹائل بنا رہے ہو، اس کو سر پہ باندھو تاکہ امامہ شریف کا ثواب ملے، اور اگر ضروری سٹائل بنانا ہے تو پھر ایک کنارے کو اٹھا کے دوسرے کندھے پہ ڈالے، اب نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رہے گی آپ کو۔ نیکسٹ، آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا لینا، یہ آستین آدھی کلائی سے، یہ ہے نا، یہ کلائی ہے نا ہماری، ٹھیک ہے، آدھی کلائی سے زیادہ اگر چڑھا لی، جیسے یہ بندہ وضو کرنے کے لیے گیا ہے نا، تو وضو کر کے نماز پڑھی، جماعت کھلو گی، نس آیا اتوں اوندے سار نماز کھلو گیا، تو یہ جو کالی اس کا بازو ہے آدھی سے زیادہ اوپر چڑھا ہوا ہے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ جب وہاں سے بھاگ کے آ رہا ہے، ایک تو وضو کر کے بھاگ کے جماعت میں کبھی بھی شامل نہیں ہوتے، اسی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ پھر بھی جب آپ وہاں سے آئیں، اچھے طریقے سے چل کے آئیں، اور چلتے چلتے آپ بازو کو نیچے کر دیں، ٹھیک ہے، اور کپڑے اگر آپ نے یہاں سے الٹے کیے ہوئے تھے، یہ حصہ ایسے کیا تھا، یہ الٹے کپڑے ہو گئے، ایسے بھی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ وہاں سے آئیں تو یہ کالر بھی ٹھیک کر لیں، بٹن آپ کے دو کھلے ہوں گے تو سینہ ننگا ہو جائے گا، ایک بٹن کم از کم بند کر لیں، سینہ ننگا نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ تو یہ بازو بھی نیچے کریں گے، اگر یہ بازو فولڈ رہ گئے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ آگے ہے شدت کا پاخانہ یا پیشاب معلوم ہوتے وقت یا غلبہ ریا کے وقت نماز پڑھنا۔
کسی بندے کو واش روم زور کا آیا ہوا ہے اور وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہے. اسے چاہیے پہلے واش روم میں جائے, پہلے واش روم کرے, خواہ چھوٹا پیشاب کرنا ہے, بڑا پیشاب کرنا ہے یا ہوا خارج کرنی ہے, واش روم جائے, پھر استنجا کرے, پانی کے ساتھ جسم کو دھوئے اور اس کے بعد آ کے وضو کرے اور پھر نماز پڑھے. جماعت بھی مس ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, گناہ نہیں ہوگا. اور اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, واش روم جانے کو دل کرتا ہے اور نماز میں کھڑا ہو گیا کہ اسی وضو سے گھٹ کاٹ کے میں نماز پڑھ دوں, تو یہ جائز نہیں. جیسے ابھی آپ اثر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہیں کہ چل میں کی وضو کرنا ران دینا یہ دنالی پڑھ لینا, وہ تو پیشاب ہی ڈڈ آئے ہے, تو اس طرح نماز کیا ہو جائے گی؟ مکروہ ہو جائے گی. لہذا جب بھی واش روم کی حاجت ہو تو پہلے واش روم جائیں, استنجا کریں, پھر وضو دوبارہ کر کے پھر نماز پڑھیں. آگے جی انگلیاں چٹکانا, انگلیوں کی کینچی باندھنا, یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا, ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا. اچھا, انگلیاں چٹکانا اکڑا کے کرنا. نماز کے اندر اگر آپ انگلیاں چٹکائیں گے تو نماز ہی مکروہ ہو جائے گی. نماز پڑھتے پڑھتے بندہ ویلا کھڑوتا ہے, قاری صاحب پڑھ دینا پہ ایک کڑا کے کر دیا پیا, تو نماز مکروہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی انگلی. اور ویسے بھی مسجد کے اندر بیٹھ کے یہ مکروہ تحریمی ہے, بڑا گناہ والا کام ہے, اور اس کے علاوہ مکروہ تنزیہی ہے, پسندیدہ کام نہیں. اور اگر کسی بندے کو یقین ہے کہ میں کراکے کٹنا تو میرے ہاتھ بڑے ریلیکس ہو جاندے ہیں, اس کے لیے مباح ہے, نہ ثواب نہ گناہ. لیکن مسجد میں تو فل منع ہے اور نماز کے اندر بھی اس سے زیادہ منع ہے. یہ کہ انگلیاں سے کراکے کٹنا, چٹکانا, انگلیوں کی کینچی بنانا, ایسے کر کے نماز کے اندر بیٹھ جانا یہ بھی منع ہے. مسجد میں بھی ایسے کر کے بیٹھنا اس کے علاوہ بھی منع ہے. اور تیسرا ہے جی ایک ہاتھ کو, یہ تو چٹکانا بتا دیا, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈالنا اور ادھر ادھر منہ پھیر کے دیکھنا. نماز پڑھ رہا ہے نا, پڑھتے پڑھتے وہ منہ ایسے گھمائیں گے تو مکروہ بڑا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر منہ نہیں گھمایا, ویسے ہاتھ ایسے نظر اوپر کر کے ویسے دیکھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ نماز ہی پڑھنے نال دھیان رکھنے ہیں, وہ کدھر جا رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے, یہ ایسے جو آنکھیں گھما رہا ہے اس کی نماز بھی مکروہ ہوگی. یہ چھوٹا مکروہ ہے, جیسے دودھ اور چائے کے اندر مکھی گر جاتی ہے, یہ چھوٹا مکروہ ہے. جو ایسے کھڑا ہو کے نظریں گھما گھما کے سب کو چیک کر رہا ہے. جبکہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں؟ کا سجدہ گاہ. کدھر دیکھتے ہیں؟ سجدہ گاہ پر دیکھتے ہیں, دائیں بائیں نظریں نہیں گھماتے. جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کے نماز پڑھیں گے, نماز مکروہ ہو جائے گی. ہوتے ہیں نا تصویروں والی جو شرٹس ہوتی ہیں, ابھی کسی نے پہنی ہے ایسی؟ نمازی کی آگے نہیں, تصویر بندے کی تصویر ہو یا جانور کی, زندہ کی, جانور یا انسان, کسی زندہ روح کی تصویر ہو تو پھر نماز مکروہ ہو جائے گی. آگے ہے جی نمازی کی آگے یا داہنے بائیں یا سر پر تصویر کا ہونا, آگے دائیں بائیں یا سر پر, یعنی تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ سامنے نہ ہو تو پھر چھوٹا مکروہ ہوگا, دائیں بائیں یا پیچھے ہو. بہتر یہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر ہو وہاں نماز نہ پڑھے. آگے جی الٹا قرآن مجید پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. الٹا کیسے ہوگا؟ الٹا ہوگا, پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا قل اعوذ برب الناس, دوسری رکعت میں پڑھا قل اعوذ برب الفلق, تیسری میں پڑھا قل هو اللہ احد, اور چوتھی رکعت میں پڑھا تبت یدا ابی لہب وتب. تو آپ نے ساری ترتیب الٹ کر دی, اس سے نماز ہو جائے گی مکروہ, دوبارہ پڑھنی واجب. امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجدے میں جانا. جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, یہ دونوں بچے کھڑے ہو جائیں, ہاں آپ دانت نکال رہے ہیں, کھڑے ہو جاؤ الو. امام سے پہلے مقتدی رکوع سجدے میں جائے تو یہ نماز مکروہ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا باقاعدہ. امام سے پہلے آپ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو پہلے امام صاحب رکوع میں جائیں پھر آپ جائیں. پہلے امام صاحب رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو پھر آپ آرام سے اس کے بعد رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں. پہلے امام صاحب سجدے میں جائیں پھر آپ جائیں, پیچھے پیچھے رہنا ہے. اور اگر آپ امام سے آگے نکل جائیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا اور نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. لہٰذا سلام سب نے امام کے ساتھ ہی پھیرنا ہوتا ہے نا, یہ تو پاک ہے نا.
جب سلام ساتھ پھیرنا ہے تو پھر امام سے آگے نکلنے کی ضرورت، آپ بڑی بھی جلدی کر لیں تو امام سے پہلے سلام نہیں پھیر سکتے۔ قبر کا سامنے ہونا، اس طرح کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، اگر بقدر سترہ کوئی چیز حائل ہو تو مکروہ نہیں، اور اگر قبر دائیں بائیں ہے تو کچھ کراہت نہیں۔ قبر سامنے ہے نا اور بندے نے نماز پڑھنی ہے، تو اگر تو قبر سامنے ہے اور ڈائریکٹ بندے نے کھڑے ہو کے نماز رکوع سجدے والی نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہے۔ اور اگر قبر دائیں بائیں اور پیچھے ہے، سامنے قبر نہیں، تو نماز پڑھنی جائز۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت میں قبر سامنے ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اور جگہ بھی نہیں، تو پھر قبر کے اور اپنے درمیان سترہ کھڑا کرے۔ سترہ ہوتا ہے ایک سٹک لے لے جو کم از کم انگلی کے برابر موٹی ہو اور ہاتھ کے برابر لمبی ہو، یہ شرعی ہاتھ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں بالشت، یہاں سے لے کے یہاں تک اتنی کم از کم لمبی سٹک لے لے، انگلی کے برابر کم از کم موٹی ہو، بشک اس سے زیادہ ہو، جیسے ہم کرسی آگے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سٹک قبر کے اور اپنے درمیان وہ سٹک گاڑ دے، کوئی ڈنڈا ہے تو وہ گاڑ دے، کوئی چیز ہے تو وہ گاڑ دے، اور اب پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے گا تو اب نماز ہو جائے گی، مکروہ نہیں ہوگی۔ ان مکروہات میں سے کسی کے مکروہ کام کر لینے سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور کسی کے کرنے سے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ 5 چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، اس کا آپ کل مجھے ٹیسٹ دیں گے۔ ایک ہم نے پڑھے ہیں نماز کی شرائط، پھر ہم نے پڑھے ہیں نماز کے فرائض۔ شرائط اور فرائض میں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ پھر ہم نے پڑھے نماز کے واجبات، واجبات میں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ اور آج ہم نے پڑھے، میری طرف دیکھیں کیوں باتیں کرنے لگے ہو، خاموش۔ آج ہم نے کیا پڑھے؟ پہلے مفسدات، اور مفسدات میں سے کوئی کام ہو جائے تو نماز کو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ مفسدات میں سے کوئی کام ہو جائے تو نماز فاسد، جیسے یہ موبائل گرا ہے، اللہ کرے فاسد نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے بچے؟ اچھا، مفسدات میں سے کوئی کام ہو جائے تو نماز، مفسدات میں سے کوئی کام ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اور آگے ہیں مکروہات نماز، ان میں سے کوئی کام ہو جائے تو ایک دفعہ تو نماز ہو جائے گی، مگر اس نماز کو زندگی میں دوبارہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھے تھے؟ اس گروپ میں سے کوئی بندہ بتائے؟ شرائط۔ اس کے بعد کیا پڑھے تھے؟ پھر وہ گروپ بتایا۔ اس کے بعد کیا پڑھے تھے؟ واجبات۔ اور اس کے بعد کیا پڑھے؟ اور اس کے بعد کیا پڑھے؟ بولو مولویو۔ اب وہ گروپ ہمیں بتائے گا کہ سجدہ سہو کیسے کرتے ہیں۔ سجدہ سہو لفظ کیا ہے؟ سجدہ جی بسم اللہ، سلام پہلو پھر چلنا ہے، کوئی بنیاد رکھنا۔ ہاں، وہ سجدہ سہو کب کرتے ہیں؟ کی رہ جائے نہیں، نماز میں سے نہیں، کیا؟ ہاں، جب کیا رہ جائے اسے بتاؤ، بولے۔ ہاں، واجب رہ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ آخری اتحیات بیٹھ جانا ہے، اور کتنا پڑھنا ہے؟ ہاں، عبدہ اشہد ان لا عبدہ و رسولہ تک، ٹھیک ہے، شاباش۔ کوئی اور بندہ بتاؤ جی۔ جی، سجدہ سہو کیسے کرنا ہے ذرا پیارا سا کر کے بتاؤ، کھڑے ہو کے۔